ناظرین، آج حکومت کو پیٹرول میں 75 روپے فی لیٹر کمی کرنی چاہیے۔ اس سے کم اگر کرے گی حکومت تو وہ ناقابل قبول ہے۔ کیسے 75 روپے کمی فی لیٹر ہو سکتی ہے اور پاسبل ہے؟ حکومت کوئی بھی بہانہ کرے، اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر وہ ایران سے تیل نہ لینے کی کوئی بات کرے گی تو بھی اس کی وہ بات نہیں چلے گی۔ اور پھر یہ کہ عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں جس تیزی سے نیچے جا رہی ہیں، اس میں ہمیں کتنی سستا تیل جو ہے وہ آج کے دن میں ملے گا، اس کا حساب، اور پھر پچھلی جو ڈنڈی ماری تھی وہ حساب نکال کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا سستا ہونا چاہیے۔ اور اگر حکومت اتنا سستا نہیں کرتی تو یہ سیدھی زیادتی ہے اور آپ اور میں اس پر احتجاج کریں گے۔ میاں طاہر، دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت نے پچھلی دفعہ جب تیل کی قیمت مقرر کی تو میں نے اس وقت آپ سے وی لاگ میں مخاطب ہوتے ہوئے، آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیل کی قیمت اصولی طور پہ 255 یا 258 روپے ہونی چاہیے، جہاں سے چڑھائی شروع کی تھی انہوں نے اس جنگ کے حوالے سے۔ میں ابھی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، اس وقت اور بھی کم تھا، یعنی کہ میں 10 فروری کی قیمت کی بات کر رہا ہوں۔ 10 فروری کے بعد انہوں نے قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا، اسی وقت انہوں نے ہر 8ویں دن قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے 15 دن بعد بڑھاتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب ہر 8ویں دن ہم تبدیل کیا کریں گے، لوگوں کی جو وہ ہے جیب ہے اس میں ڈاکہ ڈالا کریں گے۔ ڈاکہ ہی کہوں گا میں جب تک یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے چڑھائی شروع کی تھی قیمتوں میں، تو اس وقت جو قیمت تھی عالمی مارکیٹ میں وہ تھی، ابھی تک میں بات آپ سے کر رہا ہوں برینٹ آئل کی۔ برینٹ آئل کون سا ہوتا ہے؟ جو برطانوی منڈی سے منڈی کے مطابق ہمیں تیل ملتا ہے۔ کوئی ریٹ ہے نا، دو، ایک برینٹ ہے ایک امریکہ کا ہے۔ تو برینٹ جو ہے نا وہ ہمیں برینٹ کے تحت ملتا ہے، تو وہ $77 تھی اس وقت۔ اور جب انہوں نے پچھلی دفعہ قیمت کم کی تو اس وقت بھی وہ $77 ہی تھی، $77-78 تھی۔ لیکن انہوں نے 50 روپے، پورے 50 روپے ہمارے جو تیل کی کمی ہونی تھی اس میں سے کھا گئے ایک دفعہ پھر۔ 1 لیٹر پر 50 روپے، حساب کریں کتنے ارب روپے بنتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ پورے 8 دن جو ہیں انہوں نے اربوں روپے ہماری جیبوں سے نکالے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ریلیف ملتا۔ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ ریلیف کیا ہے؟ مطلب یار، مطلب آپ نے مارکیٹ کے مطابق دینا ہے، کوئی اپنی جیب سے پیسے تو آپ ڈال ہی نہیں رہے، ٹیکس اوپر سے وصول کر رہے ہیں آپ، اور کئی قسم کے ٹیکس ہیں اس میں۔ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کتنے ٹیکس ہیں، کاربن ٹیکس ہے، لیوی ٹیکس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے۔ تو یہ سارے ٹیکس لینے کے باوجود آپ قیمت میں کمی کرنے کی بجائے 50 روپے اور ہم سے چھین لیے جو ہمارا حق تھا۔ تو اب اس دفعہ وہ 50 روپے، اور دوسری اگلی بات اب میں بتاتا ہوں کہ 25 روپے اور بنتے ہیں۔ وہ کیسے بنتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ انہیں ایران سے تیل لینا چاہیے۔ ایران سے تیل لینا اب ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سرحد ہے، اگر آپ صرف ٹینکرز کے ذریعے یہاں پہ ٹرانسپورٹ کریں تو آپ بڑے آرام سے تیل لے سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہم نے مان لیا کہ ٹینکرز کے ذریعے جو ہے وہ لاجسٹکس جو ہیں وہ مہنگے پڑ جائیں گے، اور وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنا مشکل ہے۔ تو بھئی پائپ لائن ڈالنا شروع کریں نا، بات کرنا شروع کریں۔ ابھی پزیشکیان یہاں سے گئے ہیں، کیا بات کی ہے آپ نے ان سے؟ اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اور اگر کی ہے تو پھر اس کا بتائیں کہ کب تک وہ پائپ لائن جو ہے وہ بچ جائے گی۔ اور ایران سے تیل لینا ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایران باقی ملکوں کو دیتا ہے، اس نے اسی ریٹ پہ دینا ہے۔ ایران سے کوئی فیور بھی نہیں ہے، صرف اتنی بات تھی کہ ہم چونکہ ہمیشہ امریکہ کے حوالے سے ڈرپوک واقع ہوئے ہیں، میں پچھلی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو پابندیاں تھیں ان کی وجہ سے نہ ہم ان کی گیس وہاں سے حاصل کر سکے اور نہ ہم کوئی تیل کی پائپ لائن وہاں سے بچھا سکے تاکہ ہمیں تیل مل سکے۔ اچھا جی، اب ایک اور بہانہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور جو مختلف وہ ذریعوں سے اپنے پیڈ لوگوں کے ذریعے سے وہ باتیں کرواتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ بہانے بازیاں ہیں کہ جی وہ ایرانی تیل جو ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، جس طرح روسی تیل ہوتا ہے، تو ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ اس کے لیے نہیں بنی ہوئی، تو وہ ہم ریفائن نہیں کر سکتے اور مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں ریفائنڈ آئل ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفائنڈ آئل بھی آپ کو ایران بڑے آرام سے دے دے گا، یہ تو ایران ہے، آپ ریفائنڈ لے لیں ان سے۔
آپ ان سے کروڈ آئل نہ لیں, خام تیل نہ لیں جس کو آپ کو اپنی ریفائنری میں ریفائن کرنا پڑے اور وہ نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے. اب چلیں یہ میں اس کو ایک وقت کے لیے اس بہانے کو بائے کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ ان کا نا یہ مسئلہ ہے, ابھی پائپ لائن بچھے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ہوگا, اور وہ لگیج کا پرابلم ہے, وہ جو لاجسٹکس کا پرابلم ہے وہ ٹینکروں میں بھر کے. اب تیل ہمارے پاس کیسے آتا ہے؟ پہلے بایا سمندر آتا ہے, ٹینکرز کے ذریعے آتا ہے, وہ یہاں ان لوڈ ہوتا ہے کراچی پہ, اور وہ آگے کراچی پورٹ سے آگے پھر پورے ملک کو سپلائی ہوتا ہے. کتنا ہی فرق ہے. وہ سرحد یہ سمندری سرحد ہے جہاں پہ آپ کی پورٹ ہے, اور وہ زمینی سرحد ہے, وہاں سے آپ پورے ملک میں نہیں دے سکتے وہاں سے نکال کے. اچھا جی, اب جب ہم جو تیل لے رہے ہیں اس وقت تک وہ ہم لے رہے ہیں سعودی عرب کا تیل لے رہے ہیں, اور پہلے ہم یو اے ای کا بھی تیل لیتے تھے. یہ ایک طرح کا تیل ہے. یو اے ای اور سعودی عرب کا تیل جو ہے وہ کوالٹی کے لحاظ سے ایک طرح کا ہے. ہم نے ریفائنریز ان کے اس تیل کے مطابق لگائی ہوئی ہیں. تو بھائی اب آپ جائیں نا, دبئی تیل دے رہے ہیں سب کو, یو اے ای تیل دے رہے ہیں, مربن آئل جسے کہتے ہیں, وہ تو اوپیک سے بھی نکل چکا ہے. اوپیک جو تیل بیچنے والے ملکوں کی جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے, ایک جو ان کا ایک کنسورشیم ہے, اور وہ تیل کی قیمتیں خود مقرر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں. دبئی نے کہا جی میں ایسے نکل گیا, میں اپنی مرضی سے تیل بیچوں گا اور اپنے ریٹ پر بیچوں گا. اب اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مربن آئل کی قیمت کیا ہے. اس وقت جو مربن آئل کی پاکستان میں قیمت ہے, انٹرنیشنلی جو قیمت ہے, وہ $10 برنٹ آئل سے سستی ہے. یعنی کہ جو ہم تیل خریدتے ہیں سعودی عرب کا, اس سے $10 فی بیرل سستی ہے. خریدیں وہ تیل تو بڑے آرام سے, جس طرح ہم سعودی عرب سے لیتے ہیں. ہمیں تو اس کے لیے کسی ملک کے ساتھ اسپیشل تعلقات بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک دکان پہ آپ جائیں, آپ سودا لے لیں, دوسرا بندہ جائے دوسرا لے لے. انہوں نے کون سا ماتھے سے پڑھ کے کہنا ہے کہ نہیں یہ ہمارا گاہک اچھا ہے, یہ برا ہے. دکاندار تو دکاندار ہوتا ہے, وہ تیل بیچنے میں پورے دکاندار ہیں. آپ جائیں ان سے تیل لے لیں, $10 آپ کو سستا ملے گا. 25 روپے کم از کم فی لیٹر وہ سستا پڑ رہا ہے ہمیں. یہ حساب لگا ہے. 50 روپے پچھلے والے, 25 روپے آپ نہیں لینا ایران کا, ابھی نہیں ہو سکتا, 100 بہانے ہیں آپ کے پاس. اور بھائی جائیں نا دبئی کا کیا بہانہ ہے, یو اے ای کا کیا بہانہ ہے, وہاں سے لے لینا. انہیں کہیں ایک ہمیں بڑے 2 VLC بڑے آئل ٹینکر ہوتے ہیں, VLC جو ہوتے ہیں, وہ انہیں کہیں ہمیں بھیجے, ان سے آپ سودا کریں, وہ آ جائے گا. آپ ان کو اپنی ریفائنریز میں ریفائن کریں, 12 گھنٹے لگتے ہیں ریفائن ہونے میں. آپ کا تیل جیسے پہنچتا ہے اس میں 12 گھنٹے کے اندر ریفائنریاں تو 24 گھنٹے چلتی ہیں. وہ آپ کو تیل مل جائے گا. اس کے 25 روپے فی لیٹر کمی ہے. اس میں صرف تیل کی قیمت کی بات کر رہا ہوں, قیمت جسے ایکس ریفائنری قیمت کہتے ہیں. ابھی تو وہ ٹیکس اگر یہ ہم پہ ترس کھائیں اور اس ٹیکس کو کم کریں تو شاید اس سے بھی زیادہ 100 روپے کم ہو سکتا ہے. تو اس وقت 75 روپے کم پر بات نہیں ہوگی. 75 روپے سے مطلب یہ نہیں مطلب ہو سکتا کہ اب یہ پھر ایک لالی پاپ دے دیں 20 روپے 25 روپے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ یاد رکھیے, میں نے حساب کر کے بتا دیا ہے کہ 50 روپے پچھلے جو انہوں نے ہمارے روکے ہوئے وہ ہمیں دینے ہوں گے اس دفعہ, اور 25 روپے مزید ان کو تیل جو ہے وہ سستا مل سکتا ہے. ویسے ہی عالمی مارکیٹ میں اس وقت بہت تیل سستا ہے. اس وقت تو ٹرمپ جو ہے وہ تیل کمپنیوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ بہت نیچے نہ لے کے جائیں قیمتوں کو. وہاں پہ ایسے جا رہی ہیں نیچے امریکہ اور یورپ میں. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہے. تو چلیں جی, آپ کو سعودی عرب کا تیل مہنگا مل رہا ہے نا, تو آپ لے لیں نا ان سے جہاں سستا مل رہا ہے. سستی چیز کی طرف جانا چاہیے. اس میں سعودی عرب اور یو اے ای میں کیا فرق ہے ہمارے لیے یا ایران کے لیے؟ ہمیں تو جہاں سے سستا ملے وہاں سے لینا چاہیے. پوری دنیا یہی کرتی ہے. تو اس لحاظ سے میں نے تو آپ کو حساب کر کے بتا دیا کہ 75 روپے بنتے ہیں بھائی اس دفعہ. کم از کم صرف پٹرول کی قیمت, خالص قیمت میں کمی جو ہو چکی ہے, جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور باقی جو ٹیکس ہے وہ علیحدہ ہے. اگر وہ اس کو کم کر دیں تو اور بھی کمی 100 سے 110 روپے اور کمی ہو سکتی ہے.
تو یہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اجازت دیجیے.